دوستوں ایک دفعہ میراثی دوڑتا ہوا ایک محفل میں پہنچا۔ میراثی نے اونچی آواز میں کہا کہ مولوی صاحب، چوری کی جو بھینس ہے جو ہمارے گھر سے چوری ہو گئی ہے، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نکل آئی ہے۔ دوستوں مولوی صاحب نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور سکتے کے عالم میں دیر تک میراثی کی طرف دیکھتے رہے۔ پنچایت نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، لوگ اٹھے اور آہستہ آہستہ محفل سے غائب ہونے لگ گئے۔ مولوی صاحب کی جو محفل تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک ہی مولوی صاحب اسی محفل میں بچ گیا جو بیٹھا ہوا تھا سکون سے، پریشان ہو گیا بیچارہ۔ دوستوں میراثی پیغام دینے کے بعد دوڑتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ مولوی صاحب جو شرمندگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ کیفیت دوستوں قدرتی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں دوستوں، وہاں مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں وہ عزت اور ایمانداری کا نشان ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، ان کے کلمے بھی سیدھے کرتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ایون کہ ان کے گھر میں جو مسائل بھی ہوتے ہیں وہ بھی حل کرتے ہیں، اور چھوٹے موٹے جو گاؤں میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرتے ہیں۔ دوستو اس ماحول میں گاؤں کے واحد مولوی صاحبان پر چوری کا الزام لگ جائے اور وہ الزام بھی گاؤں کی پنچایت میں اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے لگایا جائے تو مولوی صاحب کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی اس بیچارے کی، آپ زیادہ سوچ سکتے ہیں، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو ان مولوی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ پنچایت میں بیٹھے تھے، لوگوں کے جو تنازعوں کا فیصلہ کر رہے تھے، لوگوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ بیٹھے تھے۔ میراثی آیا اور مولوی صاحب کی عزت مٹی میں رول دی۔ لوگ اٹھ کر گھروں کو چلے گئے، مولوی صاحب سر پکڑ کر بیچارے بیٹھے رہے۔ دوستو میراثی تھوڑی دیر بعد ہانپتا کانپتا واپس آ گیا۔ مولوی صاحب کے دونوں پیر پکڑے اور روتے روتے مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے، اور مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ مولوی صاحب مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، کیونکہ جو چوری کی بھینس ہے وہ آپ کے باڑے سے نہیں نکلی، وہ آپ کے ہمسائے نے چوری کی تھی اور وہ وہیں سے برآمد ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ میں اب گھر گھر جا کر آپ کی صفائی پیش کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دو۔ دوستو مولوی صاحب دیر تک میراثی کو خالی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ سے بولے، نور الدین تم اب جو بھی کر لو، میں علاقے میں چور بن چکا ہوں، مجھے علاقے والے، مجھے امیر غریب جو بھی ہیں وہ مجھے اب چور ہی مانیں گے، لوگ مجھے باقی زندگی چور مولوی ہی کہیں گے، وہ میرا نام ہی رکھ لیں گے۔ میراثی نے مولوی صاحب سے اتفاق نہیں کیا دوستو، لیکن مولوی صاحب کی بات دوستو حقیقت نکلی۔ دوستو لوگوں نے باقاعدہ مولوی صاحب کا نام ہی چور مولوی رکھ لیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک بار داغدار ہو جائے تو یہ دوبارہ صاف نہیں ہوتی دوستو۔ یہ ایک دفعہ خراب ہو جائے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں پر الزام اچھالنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو دوستو۔ خدا را لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنو، خود بھی خوشی سے جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دو، خود بھی مسکراؤ اور کسی سے اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ مت چھینو۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔